سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کاش وقت ہوتا میں اشارہ کروں، ان واقعات میں غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کر کے اللہ نے فوراً ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہاں خطاب کس سے ہے؟ باپ سے۔ خطاب کس سے ہے؟ قوم سے۔ باپ کو بھی کہہ رہے ہیں، قوم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، اگر کسی کے گھر میں تعزیہ بنتا ہے، کوئی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی پیر صاحب کی بیعت کر رہا ہے، کوئی شخص جماعت اسلامی اور فلاں جماعت اور فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس سے پوچھئے یا دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ کیوں ہے اس میں، اس جماعت سے اس کا ربط کیوں؟ کہتا ہے میرے ابا تھے، میرے دادا تھے، بہت سمجھدار تھے۔ تو ہمارے یہاں دین کو حوالے کر رکھا ہے لوگوں نے ماں باپ کے۔ اکثریت ہم میں سے مسلمت الدار ہے، گھر کے مسلمان ہیں، سمجھ بوجھ کر مسلمت الاختیار جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے کہ سمجھ بوجھ کے قرآن حدیث کو پڑھ کے مسلمان ہوئے اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جو ملا وہی بن گئے۔ ایک حنفی کا گھر، سارے حنفی، شافعی، مالکی، صوفی، رافضی، جو جس مسلک میں پیدا ہو رہے ہیں وہی بن گیا۔ حضرت ابراہیم کی ملت ہمیں کہتی ہے کہ یہ نہیں چلے گا دین کے معاملے میں۔ اگر باپ دادا سے جو دین ملتا ہے وہی اختیار کر لینا بیٹے کے لیے صحیح ہوتا تو سیدنا ابراہیم بھی بت پرست ہوتے، بلکہ بت بنانے والے ہوتے جیسے ان کے باپ آزر بنایا کرتے تھے۔ سوچئے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ۔ قوم کا ایک بڑا طبقہ، آپ قرآن حدیث کی دلیلوں سے ان کو کوئی بات سمجھانے جائیں تو وہ کہتا ہے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں۔ یہ وہی جواب ہے جو انبیاء کرام کو عام طور سے ان کی قوموں نے حق کے دلائل کے مقابلے میں لیچڑ بات کے طور پر پیش کیا کہ باپ دادا کرتے ہیں کیا چھوڑ دے رہے؟ سب کچھ سمجھنے کے بعد ابو طالب کا یہی جواب کہ ہاں بھتیجے تمہاری دعوت صحیح ہے، سچ ہے، تم سچے رسول ہو، لیکن نہیں مان سکتا، لوگ آر دیں گے، بے عزتی کی بات ہے، میرے لیے آر کی بات ہے، ہاں نہیں مان سکتا، یہ عصبیت آ گئی۔ تو باپ دادا کی بات دلیل نہیں ہے نمبر ایک۔ اس ماحول میں رہ کے حضرت ابراہیم توحید پر قائم ہے۔ موقع ہوتا تو میں دوسری جگہ کے دلیل ہے، جیسے سورہ انعام میں ہے نا، جب چاند آیا، ستارہ آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، ڈوب گیا تو میں ڈوبنے والوں کو پسند، پورا واقعہ پڑھ لیجئے، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو پورا پیش کروں۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم وہاں وہ ستارے کو، چاند کو، سورج کو رب نہیں مان رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا طریقہ یہ سورج نکلا، چاند نکلا، ستارہ نکلا، ڈوب گیا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ان کو کوئی چلا رہا ہے، تو یہ کیسے کائنات کا نظام چلانے والے، ہمیں نفع نقصان پہنچانے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود مخلوق ہے، یہ تو خود کسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ تو میں اس کو پوچھتا ہوں جو جن کی بات یہ مان رہے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا۔ ہاں، یہ اس سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان صحیح عقل کا استعمال، قلب سلیم تھا نا، صحیح عقل کا استعمال کرے تو اس سے بھی توحید مانے گا، جانے گا، شرک نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں کہ ان کے پاس دعوت نہیں پہنچی، تو کیا اللہ ان کو بھی عذاب دے گا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو توحید کسی نے نہیں سکھائی بتائی، شرک کس نے سکھایا؟ توحید کی بے شمار دلیلیں ہیں، اندر بھی باہر بھی، کائنات میں بھی، قرآن حدیث میں بھی۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ ان واقعات میں پڑھیے، حضرت ابراہیم اور دوسرے لوگوں نے جب قوموں کے سامنے دلیلیں پیش کی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو جواب کیا دیا؟ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ سوال کچھ کر رہے ہیں، جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو اس پہلے جملے میں کئی اشارے ملے جو دوسری جگہوں پر اور واضح ہے کہ حضرت ابراہیم مشرکانہ ماحول میں پلے بڑھے لیکن توحید پر قائم رہے، باپ دادا کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ باپ دادا کا طریقہ بغیر کسی پروف کے اختیار کرنا دلیل نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اب جیسے مشرکین کے شرک کے معاملے میں اب ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان کہتے ہیں ارے وہ تو مشرک تھے، مشرک تھے۔ بعض علامہ ابن قیم نے لکھا کہ ہمارے یہاں جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں نا، کہ دلیل بھی آ جائے تو تقلید ہی کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں امام کو مانتے ہیں، ان کی بات مانیں گے، بہت غور سے سنیں، اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ اس پر غور کریں، ناراض نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ کہ ان کا طریقہ اور اصول ویسا ہی ہے جیسے کفار کا تھا، کفار مکہ اور دوسرے کافروں کا۔ وہ بھی